ایک ایسی وراثت جسے ہم تقریباً بھلا چکے ہیں، ایک ایسی میراث جس نے ہماری دنیا کو ہزاروں سال تک روشنی دکھائی۔ آج ہم علم کے ان محافظوں کی کہانی جانیں گے جن کی لگن نے تاریخ کا دھارا ہی موڑ دیا۔ آخر ایک انسان کے علم کی جستجو میں ایسی کیا طاقت ہوتی ہے کہ اس کی روشنی صدیوں تک دنیا کو منور کرتی رہے؟ یہ صرف تاریخ کا ایک ورق نہیں ہے، یہ ایک ایسے سفر کی داستان ہے جو آج بھی ہم سب کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ تو چلیے اس کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے مرکزی کردار ہیں امام ترمذی، اور ہم بات کر رہے ہیں 9ویں صدی کی ایک ایسی دنیا کی جس میں انہوں نے آنکھ کھولی۔ آج کے ازبکستان میں پیدا ہونے والے امام ترمذی نے صرف 25 سال کی عمر میں علم کی تلاش میں ایک ایسے سفر کا آغاز کیا جو کئی دہائیوں تک جاری رہا۔ سوچئے، اپنی پوری زندگی علم کے نام وقف کرنے کے بعد وہ ایک روشن مینار بن کر ہی اپنے وطن واپس لوٹے۔ ذرا اس دور کا تصور کریں جب سفر کرنا آج کی طرح آسان نہیں تھا۔ ان کی جستجو انہیں اسلامی دنیا کے بڑے بڑے علمی مراکز تک لے گئی، خراسان، عراق اور حجاز، جہاں وہ علم کے موتی چنتے رہے۔ لیکن ان کے سفر کا سب سے اہم موڑ ابھی آنا باقی تھا۔ کہتے ہیں ہر عظیم شاگرد کے پیچھے ایک عظیم استاد ہوتا ہے۔ امام ترمذی کی زندگی میں یہ مقام تھا تاریخ کے سب سے بڑے محدث امام بخاری کا۔ ایک طرف تھے امام بخاری، یعنی علم حدیث کی دنیا کے استادوں کے استاد، اور دوسری طرف امام ترمذی، ایک ایسا ذہین اور محنتی شاگرد جو نہ صرف ان سے سیکھنے آیا تھا بلکہ ایک دن خود بھی اسی مقام پر پہنچنے والا تھا۔ اور ان دونوں کے درمیان رشتے کی گہرائی کا اندازہ امام بخاری کے صرف ایک جملے سے لگایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا، میں نے تم سے اتنا فائدہ اٹھایا ہے جتنا تم نے مجھ سے نہیں اٹھایا۔ سوچئے، ایک استاد اپنے شاگرد کی قابلیت کا اس سے بڑا اعتراف کیا کر سکتا ہے؟ لیکن امام ترمذی کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ انہوں نے صرف علم جمع نہیں کیا بلکہ ایک انقلابی کام کیا۔ انہوں نے علم کو سمجھنے اور دنیا کے سامنے پیش کرنے کا طریقہ ہی بدل ڈالا۔ ان کی سب سے بڑی جدت تھی حسن کی اصطلاح۔ دیکھیے، پہلے احادیث کو یا تو صحیح یعنی مکمل طور پر مستند سمجھا جاتا تھا یا ضعیف یعنی کمزور، بیچ کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ امام ترمذی نے حسن کی ایک درمیانی کیٹیگری متعارف کروائی، اور اس ایک چھوٹے سے قدم نے علم کے وہ دروازے کھول دیے جو پہلے بند سمجھے جاتے تھے۔ اور ان کی اسی ذہانت کا ثبوت ہے ان کی شاہکار کتاب جامع الترمذی۔ یہ صرف ایک کتاب نہیں تھی، یہ ایک نالج ریولوشن تھا۔ اس کی ترتیب اتنی شاندار اور آسان تھی کہ ہر کوئی سمجھ سکے۔ انہوں نے ہر حدیث کا درجہ بتایا، مختلف علماء کی رائے ایک جگہ جمع کی، اور پیچیدہ علم کو چند خاص لوگوں سے نکال کر عام انسان تک پہنچا دیا۔ لیکن ہر عظیم کام کے پیچھے ایک عظیم قربانی کی داستان بھی چھپی ہوتی ہے۔ امام ترمذی کی زندگی میں بھی ایک بہت بڑی آزمائش آئی۔ اپنی زندگی کے آخری سالوں میں ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ اپنے استاد امام بخاری کی جدائی کا غم اور خدا کے خوف میں بے تحاشا رونا تھا۔ ذرا سوچئے، آنکھوں کی روشنی تو چلی گئی لیکن دل کی بصیرت اور بھی تیز ہو گئی، اور علم کا یہ سفر پھر بھی نہیں رکا۔ تو اس ساری جد و جہد، اس قربانی کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک ایسی میراث جو آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ ان کی کتاب جامع ترمذی کے بارے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ جس گھر میں یہ کتاب ہو، گویا اس گھر میں نبی خود کلام فرما رہے ہیں۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ اس بے پناہ محبت اور عزت کا اظہار ہے جو لوگوں نے ان کے کام کو دی۔ اور اب ایک ایسی بات جو شاید حیران کر دے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی صرف ایک کتاب میں کم از کم 14 یعنی 14 مختلف علوم جمع ہیں، دین، قانون، تاریخ اور بہت کچھ۔ ایک کتاب جو اپنے اندر ایک پوری لائبریری سمیٹے ہوئے ہے۔ تو اصل وراثت صرف کتابیں نہیں ہیں، اصل وراثت ہے سچ کی وہ تلاش جو کبھی ختم نہیں ہوتی، سیکھنے میں وہ عاجزی جو انسان کو بڑا بناتی ہے، اور مشکل سے مشکل حالات کے سامنے ڈٹ جانے کا وہ حوصلہ۔ یہی وہ سبق ہے جو آج بھی ہر علم حاصل کرنے والے کے لیے ایک مثال ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ علم کے ان محافظوں کی اس داستان میں کون سی بات ایسی ہے جو سیدھا دل کو چھو جاتی ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ہم ان کی زندگیوں سے آج اپنے لیے کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں؟